أنت نور الله فجرا جئت بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 40 ہوگا، اور جس میں ہم یہ جو قرآن مجید میں علامات ہیں ڈیفرنٹ طریقے سے پڑھا گیا ہے، ان کو ہم پڑھنا سیکھیں گے، اور یہ بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس ویڈیو کو لازمی آپ دیکھیں آخر تک، تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے کہ کہاں کہاں کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، آپ سے کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ لا والی علامت پر وقف کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں جہاں جہاں الف آئے ہیں وہاں الف مختلف ہیں۔ لفظ ملئہ پڑھنا چاہیے، ملئہ، اور انا کو انا، ذیل میں جو الف زائد ہیں ان پر نشان، یہ جو گول سا ہے یہ لگایا گیا ہے، یہ والا، اور بچے کو قرآن مجید میں ایسے الفاظ دکھائیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جیسا کہ یہ الف کے اوپر یہ والا جو نشان ہے، اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے، اور اس کے علاوہ اگر آپ سے ہماری کوئی ویڈیو سکپ ہو جائے تو آپ ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جا کے تمام نورانی قاعدے کی قرآن مجید کی ترتیب کو دیکھ سکتے ہیں۔ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے پچھلے تمام لیسنز پڑھ لیے ہوں گے، اور اب آپ انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کو بھی پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے۔ مزید ہم اور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ نورانی قاعدے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، اب یہ حمزہ، یہ جو الف ہے اس کے اوپر زبر ہے، اسے حمزہ بول رہے ہیں۔ حمزہ زبر آ، فا الف ہے ساتھ میں، اوپر یہ والا نشان ہے تو ہم اسے پڑھیں گے فا، افا۔ حمزہ میم زیر ام، میم الف زبر ما، تا زبر تا۔ اب اسے پڑھیں گے کس طرح؟ افا ام ماتا، مطلب ہم الف کو جو ہے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ افا ام ماتا۔ اب ایک اور چیز بتا دیتی ہوں کہ ہم جب پڑھائی کے قرآن مجید کے درمیان میں جب یہ والا حرف آئے گا اس طرح کا درمیان میں، مطلب ایک تو نشان ہوتا ہے جہاں پہ رک رہا ہوتا ہے، ایک رکنے والی جگہ پہ بھی اس طرح کا ہوتا ہے، وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی۔ ابھی ہم درمیان میں پڑھیں گے تو ہم گول والے زائد الف کو نہیں پڑھیں گے۔ جب ہم نے رکنا ہوگا تو ہم پورا الف کے ساتھ پڑھیں گے۔ افا، مثال دے رہی ہوں آپ کو، افا۔ اگر آگے سٹاپ ہے اس کے بعد تو پھر ہم اسے پورا پڑھیں گے، اور اگر سٹاپ نہیں ہے درمیان میں ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم افا ام ماتا ایسے پڑھیں گے۔ یہ نیچے لکھا ہوا ہے پارہ سورۃ آل عمران رکوع 15۔ اب یہ ہے لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لئی، لام لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، لئی للہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بھی اسی طرح کہ لام الف زبر لا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس الف کے نیچے زیر ہے۔ ایک ایک حرف کو اس کی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے، جیسا کہ لام زبر لا، حمزہ زیر ای، یہ الف ہے، لا ای، کھینچیں گے نہیں، کھینچے بغیر پڑھیں گے۔ لام لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، لا الہ اللہ، حاضر ہی۔ پارہ 4 سورہ آل عمران رکوع 17۔
اب یہاں سمپل ہے، جہاں جہاں زبر زیر دی ہوئی ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، کھینچنے والے نشان جہاں پہ نہیں ہیں ان کو نہیں کھینچنا۔ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ نے حمزہ نون زبر ان، نون پہ اخفا ہوگا اس لیے کہ آگے تا اخفا کا حرف آ رہا ہے، نون کے اوپر جزم ہے، جزم والا حرف ہے اگر تو اس کے آگے تا آئے، اخفا کا حرف آئے تو نون کو پر اخفا کرتے ہیں، یعنی کہ 2 سیکنڈ کے لیے ناک میں رکھتے ہیں۔ ان تا زبر تا، با واو پیش بو، حمزہ زبر آ، انتبوء، ٹھیک ہے کہ قرآن مجید میں یہ والا حرف ہے، میں آپ کو دکھاؤں گی۔ پارہ 6 سورہ مائدہ رکوع 5۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سورۃ المائدہ میں ہے ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، ٹھیک ہے، یہ جو انڈر لائن ریڈ کلر کی ہوئی ہے یہ ہے، اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، ان تبوء باسمی، یہ جو حمزہ کے اوپر زبر ہے نا اس کو زیادہ نہیں کھینچنا، بس اس طرح پڑھنا ہے، تبوء باسمی۔ جبکہ یہاں پہ اس حمزہ کے ساتھ زائد الف آ رہا ہے، تو یہاں پہ حمزہ کے ساتھ جو الف ہے اس کو نہیں کھینچنا، کھینچے بغیر آ کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں پہ میم نون زیر من، نون زبر نا، من نا، با زبر با۔ اب یہ دیکھیں یہ من نبا، حمزہ لام زیر ال، من نبا المر، ٹھیک ہے، یہ غلطی سے اس طرح نہیں کر لینا کہ نبا نہیں پڑھ لینا، یہ اس کے غور سے دیکھیں زائد الف آپ کو نظر آئیں گے، الف کے نیچے زیر ہے اور اس کو اگلے جزم والے حرف کے ساتھ میں لائیں گے، بغیر کھینچے، با کو بھی نہیں کھینچا، آگے الف زیر، الف لام زیر ال ہو رہا ہے، ال، من نبأ المر، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل سمجھا دیتی ہوں، میم نون، اس تشدید والے نون کو اس میم سے ملانا ہے، جو کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، میم نون زیر من، نون زبر نا، نون کی 2 مرتبہ آواز، من نا، با زبر با، من نبا، حمزہ لام زیر ال، من نبا ال، میم را پیش مر، من نبا المر، ٹھیک ہے، یہ ہے پارہ 7 سورۃ انعام رکوع 7۔ یہاں پہ دیکھیں یہ پھر چھوٹا سا آ رہا ہے گول سا نشان، اس کا مطلب اسے یہاں پہ ہم نہیں کھینچیں گے، اسلام، لام زبر لا، لا، حمزہ واو زبر آؤ، حمزہ زبر آ ہوتا ہے، واو کو جب حمزہ سے ملائیں گے اس جزم والے واو کو تو یہ بنے گا آؤ، ٹھیک ہے، اس کو نہیں کھینچنا، لا نہیں پڑھنا، لا آؤ، ضاد زبر وا، لا آؤ دا، عین واو پیش او، ٹھیک ہے، یہ بتانا مقصد ہے کہ الف پہ اگر یہ والا گول سا نشان آئے گا تو اسے اسلام کو زیادہ نہیں کھینچنا، اگر یہ نہ ہو تو پھر ہم کھینچتے ہیں، لام علی زبر لا پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ آ گیا ہے تو ہم اسے پڑھیں گے لا او دعو، یہاں پہ حمزہ نون زیر ان، اب یہ آپ کو بتا رہی ہوں جیسا کہ میں نے یہاں شروع میں بتایا تھا، یہی بات میں بتانا چاہ رہی تھی اس میں کہ
لاسٹ میں جب یہ آئے گا تو اب اسے کیسے پڑھیں گے یہ آپ دیکھ لیں. حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ان سا زبر سا میم واو پیش مو ان ثمو دال الف زبر دا. اب یہاں پہ اس لیے کھینچیں گے کہ یہاں پہ ہم رک رہے ہیں. رکیں گے تو الف کو پڑھیں گے, نہیں رکیں گے تو الف کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اتنی بات سمجھ آ گئی. آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. باقی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو آگے بھی جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. سمجھ آ جائے اور آپ کو انشاءاللہ تعالی تھوڑا تھوڑا آرام آرام سے پڑھیں گے. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی بات نہیں آتی سمجھ, تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا